کہ ہر وقت اللہ کا ذکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا. یذکر علی کل حین، اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی ہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے زبان تر و تازہ رہے. اور پھر وہ نفس جب اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر و تازہ رہے گا تو اسے احکام شرعیہ ایسے معلوم ہوں گے کہ گویا کہ کوئی تکلیف کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں، بلکہ اسے شریعت کے احکام کو انجام دینے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ بڑے اونچے درجے کے علمی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب نوازا تھا. صحاح ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اکیلے پڑھاتے تھے. آج ایک کتاب کو اکیلے پڑھانا مشکل ہے. بخاری کے بھی پہلے 2 حصے تھے، اب 3 حصے ہونے لگے ہیں، تو مشکل پڑ رہا ہے، جبکہ وہ یہ سارا اکیلے پڑھاتے تھے. علمی اعتبار سے یہ مقام تھا. فقہ کے اعتبار سے فقیہ النفس، ان کا فتویٰ آ گیا حرف آخر، اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں. عملی اعتبار سے وہ نوازا تھا کہ حضرت کی خانقاہ کے در و دیوار سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی. حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ سے ایک مرتبہ سامنے سے پیشکش کی کہ اپنے احوال لکھ کر کے بھیجو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرید اپنے احوال خود اپنے شیخ کو بھیجے اور مطلع کرتا رہے. یہاں شیخ احوال کو معلوم کرنے کے طالب ہیں. تو حضرت نے خود لکھا ہے اپنی سوانح حیات میں تذکرۃ الرشید میں کہ جواب لکھا کہ ایسے تو کوئی احوال نہیں ہے کہ جو قابل ذکر ہو اور اس کو لکھا جائے، لیکن تعمیل حکم میں لکھ رہا ہوں. آپ کا حکم ہے، اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے میں لکھ رہا ہوں کہ آپ سے بیعت ہونے کے بعد 3 کیفیتیں ظاہر ہوئی ہے. ایک کہ احادیث سے تعارض ختم ہو گیا ہے. بڑی عجیب حضرت کی جو تقریریں ہیں، جس کو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے جمع فرمایا ہے. اصل میں ان کے والد حضرت شیخ کے والد صاحب مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کے خاص شاگرد بھی اور خاص خادم بھی. تو حضرت نے سارا لکھا اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا اور چھپا ہے. عجیب باتیں ہیں کہ جو اکابر کے یہاں، متقدمین کے یہاں بھی نہیں ملتی ہے. ایسی باتیں حدیثوں کی شرح میں، یہ علمی چیز ہے. دوسری بات لکھی
کہ تعریف کرنے والے وہ الفاظ جو حضرت کے وہ یہ مادح اور ذم دونوں برابر ہو چکے ہیں. یعنی کوئی تعریف کرے تو کیا، کوئی برائی کرے تو کیا، اس کا ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا ہے. ہم لوگوں کی تو کوئی تعریف کرے تو بٹن بھی ٹوٹ جاوے، پھولے نہ سمائے، اور اگر کوئی برائی بیان کرے تو یقیناً اس کا اثر پڑنے والا ہے. لیکن تعریف کرے تو بھی اور برائی کرے تو بھی کوئی اثر نہیں. کمال درجے کا اخلاص کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. تعریف کرنے والا کرے تو بھی کیا، نہ برائی بیان کرنے والا کرے تو بھی کیا، ہمیں تو اللہ کی نسبت پر کرنا ہے. کمال درجے کا اخلاص. اور اسی کو بعض بزرگوں نے یہاں ذرا رک کر کے کہ یہ اخلاص بچے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے اور دودھ پی رہا ہے، اور کوئی آ کر کہے کہ بچہ بہت ہوشیار ہے، تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. وہ اپنی ماں کا دودھ پینے میں مشغول ہے، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں. اور کوئی آ کر کے ایک بہت کالا کلوٹا ہے نا، بدماش ہے نا، مستی خور ہے نا، تو بھی اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. وہ اپنی مستی میں مست ہے، وہ اپنے کام میں مست ہے، دودھ پینے میں مشغول ہے اپنی ماں کی گود میں، کوئی اس کے اوپر اثر نہیں. تو اس سے یہ تو بچہ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی، لیکن اس سے سیکھنے کی چیز ہے. وہی بات حضرت نے فرمائی کہ مادح اور ذم دونوں برابر ہے. تیسری چیز جو مجھے نفس مطمئنہ کے بارے میں کہنی ہے، سمجھانی ہے، وہ یہ کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں. جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں کہ جیسے آدمی کے اپنے طبعی تقاضے، کہ طبعی تقاضے پورا کرتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے، اور طبعی تقاضے پورا نہیں کرتا تو اسے اطمینان نہیں ہوتا، اسے اچھا نہیں لگتا ہے. تو ویسے احکام شرع جو کرنے کے قبیل سے ہیں اس کو کرنے میں مزہ آ رہا ہے، جو چھوڑنے کے قبیل سے اس کو چھوڑنے میں مزہ آ رہا ہے. پیشاب لگے زور سے، پیشاب کرنے کے بعد اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی. الحمدللہ پیشاب کرنے کا کوئی صحیح موقع نہ ملے، کوئی صحیح جگہ نہ ملے تو آدمی کتنا اونچا نیچا ہوتا ہے. اور جب اطمینان والی جگہ پر اطمینان سے پیشاب کھل کر کے ہو جائے، صاف، خوشی ہوتی ہے. یہی حال بڑے استنجے کا ہے. قے جب ہونے لگے، جب تک قے نہ کر لے بے چینی ہوتی ہے، لیکن جب قے کر لی تو اب بے چینی ساری ختم ہو جاتی ہے، تو اچھا لگتا ہے. تو یہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے کہ اسی میں اب مزہ آ رہا ہے. جتنے بھی احکام ہیں اس کو کرنے میں. تو نفس مطمئنہ میں بھی یہی کہ احکام شرع کو، احکام شرع کے اندر تکلیف تو دور کی بات، زحمت اور مشقت دور کی بات، بلکہ اس میں اس کو انجام دینے میں اور پورا کرنے میں اسے مزہ آئے، یہ ہے نفس مطمئنہ.